اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن۔ ولادت بسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے ولادت بسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اس وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور صوبیہ ہی نے آپ سے بیشتر آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے حمزہ آپ کے رضاعی بھائی ہیں۔ اور آپ کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح اور بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام اور اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حارث ابن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس در یتیم کو لے کر آ گئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت حلیمہ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضاعی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گئے، اور کہنے لگے کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا
کہ کسی کی سواری اس کی رفتار کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا اور میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشوونما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے۔ انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام اور اکرام سے نوازا۔ گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بہن بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مادر مہرباں، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرتی تھی تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے کر جاتے رہے۔ ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے، اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد کو 2 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبراتے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی
اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں بہت گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ اب مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حقہ ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر دیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوشی تربیت میں پرورش پانے لگے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔